نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ظہر کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی آپ لوگ دولت میں کھیلتے رہو گے۔ پیسوں کے لیے اگر آپ لوگ پریشان ہو اور اس ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آ چکے ہو، پوری دنیا میں اس وقت کہیں بھی آپ لوگ جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس ملک میں میرے بھائی اور میری بہنیں دکھ اور تکلیف میں ہوں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے شدید پریشان ہوں، آپ کی زندگی شدید مالی پریشانی میں گزر رہی ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد آپ بہنوں اور بھائیوں دونوں کو، میری مائیں، میرے بزرگ بھائی، بیٹیاں، دوست احباب، سب کے سب ہی وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ چھوٹے سے وظیفے کو عمل سمجھ کر لیں۔ ظہر کے بعد یہ غیبی دولت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وہ مجرب ترین عمل ہے، وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو میرے بھائی میری بہنوں جو کرتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ یہ عمل بتاؤں گی، جو بھائی بہن کرتے ہیں فوری طور پر وہ مالا مال ہو جائیں گے۔ چھوٹا سا وظیفہ بڑا مختصر اور آسان سا وظیفہ ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ لوگ اس وظیفے کے فائدے آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، غیبی دولت کے نظارے دیکھو گے، تو آپ کا دماغ حیران رہ جائے گا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ اچانک ہماری زندگیوں میں یہ دولت کا طوفان کہاں سے کھڑا ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ظہر کی نماز کے بعد جب کوئی بھی دن ہو زندگی میں اس عمل کو لازمی کر لینا۔ جیسے ہی ویڈیو دیکھ لو، اس کے بعد جب بھی آپ لوگ ظہر کی نماز ادا کر لو، آپ نماز کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ عمل کر لینا، آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ آپ کو بھی دعائیں دیں گی۔ انشاءاللہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھا تھا میرے بھائیوں میری بہنوں؟ یہ دولت کے سمندر کا ایسا وظیفہ ہے، دولت کی بارش کا ایسا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا، آج تک یہ عمل کرنے والا دولت میں کھیل رہا ہے۔ کچھ بھائیوں اور بہنوں نے پچھلے سال یہ وظیفہ پڑھا تھا، کچھ لوگوں نے اس سے پچھلے سال یہ وظیفہ پڑھا تھا، تو کئی ایسے لوگ میرے پاس موجود ہیں جنہوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کیا اور راتوں رات اس کی زندگیوں میں بدلاؤ آ گیا، راتوں رات معجزاتی طور پر ان کو دولت مل گئی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ظہر کے بعد فوراً یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، انشاءاللہ رات تک بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ چاہے وہ 1 کروڑ روپے کی حاجت ہو، چاہے 10 کروڑ روپے کی ہو، اللہ پاک فوری پوری کر دیں گے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ عمل ظہر کی نماز جب آپ لوگ پڑھنے لگیں تو آپ کو چاہیے ہوگے کہ آپ کے ملک، کسی بھی ملک کی سب سے چھوٹی کرنسی کا جو نوٹ ہے، پاکستان میں 1 نوٹ ہے 10 کا، سب سے چھوٹی کرنسی کا نوٹ یہی ہے کہ سب سے 10 روپے کا نوٹ ہے۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کی کرنسی کا جو نوٹ ہو، سب سے چھوٹا نوٹ لے لیں، جو آپ کی طاقت ہو، جو آپ کی حیثیت ہو۔ 1 روپے کا بھی نوٹ اگر نوٹ ہے تو کم سے کم اس ملک کی کرنسی کا ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کے پاس $1 ہے تو $1 کا اگر وہ نوٹ میں $1 ہے تو وہ ایک نوٹ لے سکتے ہیں، یا پاؤنڈ ہے، اس کے علاوہ جو بھی ریال ہے، جو بھی ہے، جتنے کا بھی سب سے پہلا نوٹ شروع، جیسے پاکستان میں جو نوٹ پہلا شروع ہو رہا ہے وہ 10 روپے سے ہو رہا ہے، تو اس طرح آپ کسی بھی ملک میں ہیں، چاہے نیپال میں ہو، افغانستان، ملیشیا، سعودی عربیہ، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، افریقہ میں ہوں، جہاں کہیں بھی موجود ہوں، اس ملک کی سب سے چھوٹی کرنسی کی اس کے لیے بتا رہی ہوں کہ بہت سے لوگ بیچارے جو غریب ہوتے ہیں، جو نہیں نکال سکتے پیسے، باقی تو نکال سکتے ہیں، وہ تو پھر ان کو جتنا مرضی بڑا نوٹ لے لیں، مطلب جو لوگ امیر ہیں وہ جتنے کا بھی نوٹ لے لیں، لیکن میں ان غریب کے لیے بتا رہی ہوں جن کے پاس کم از کم سب سے چھوٹی کرنسی کا تو نوٹ ہوگا، تو وہ آپ لے لیں۔ تو 1 نوٹ جیب میں رکھ لیں۔ آپ کو پہلے نماز ظہر جب آپ لوگ پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے 1 نوٹ جس پر عمل کرنا ہے وہ اپنی جیب کے اندر رکھ لینا ہے، بس کہ کسی بھی وقت زندگی میں 1 مرتبہ کا یہ عمل لازمی کریں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ویڈیو چھوڑ کر جاؤ گے تو ساری زندگی پچھتاؤ گے، اور وہ نوٹ بھی آپ کا انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا۔ آپ کو بتاؤں گی عمل آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کے فائدے کے لیے آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، اور وہ مجرب عمل بتانے لگی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی 7 نسلیں بھی دولت ختم کرنا چاہیں گی تو دولت ختم نہیں ہو پائے گی۔
یہ میرا اپنا آزمودہ وظیفہ ہے جس نے بھی یہ عمل کیا آج تک اللہ پاک نے کبھی زندگی میں اس کی جیب خالی نہیں رکھی۔ اس کی جیب اللہ پاک بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے بینک بیلنس، جیب، گھر، کاروبار سب کو ترقی دے دی، ذاتی مکان دے دیا۔ اللہ پاک سب کچھ عطا کرتا ہے۔ آپ کو کوئی بڑی اماؤنٹ چاہیے، آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ ظہر کی نماز جب ادا کر لیں تو ایک نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیں اور سکون سے آپ 12 رکعت ظہر کی ہوتی ہیں، ظہر کی نمازیں 12 رکعتیں ہوتی ہیں، آپ وہ ادا کر لیں اور سکون سے آپ لوگ نماز پڑھیں۔ اس کے بعد آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو جیسے ہی آپ آخری 2 رکعت میں سلام پھیریں، یعنی کہ آخری جب آپ ظہر کی نماز کے 2 نفل ادا کر رہے ہوں، جب اس سے سلام پھیر لیں تو آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں، فضول کسی کی طرف مت دیکھیں۔ اگر میرے بھائی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو بھی یہ عمل کر لیں، اگر گھر میں کرتے ہیں تو گھر نماز کے بعد تو میرے بھائی اور میری بہنیں طریقہ سیم ہوگا، تو 10 کا نوٹ نکالیں اور اپنے ہاتھ میں فولڈ کر کے اپنے سیدھے ہاتھ میں آپ لوگ رکھ لیں اور آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ تو ایک ہی مرتبہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو کوئی سا بھی درود شریف پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لو، جو درود پاک پڑھنا چاہو کم از کم ایک مرتبہ آپ کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بھی آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لو تو آپ 2 3 ایک آپ کو وظائف پڑھنے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ اس نوٹ پر آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ کیسے کرنا ہے یہ پوری ویڈیو دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو یا حی یا قیوم، یہ وظیفہ آپ کو یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 11 مرتبہ یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ یا حی یا قیوم 11 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ لوگوں کو صرف 21 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ لینے کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو فوراً 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر جب پڑھ لو تو آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے، یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں جو آپ کے ہاتھ میں نوٹ ہے وہ نوٹ اس پر آپ کو 1 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ اس نوٹ پر پھونک مار دیں اور اس کے بعد اب آپ لوگوں کو فوراً 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب اس نوٹ کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس نوٹ کو فولڈ کر کے، اگر آپ کے پاس کوئی سفید رنگ کا کپڑا ہے یا کوئی بھی کلر کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں یہ فولڈ کیا ہوا چھوٹا سا نوٹ آ جائے، 1 انچ کے برابر جو ہے وہ یہ نوٹ کے سائز بن جائیں، اس کپڑے میں، اس پوٹلی میں لوگوں کو اس نوٹ کو ڈال کر اس کی چھوٹی سی ایک پوٹلی بنا لیں اس کپڑے کی جس میں وہ نوٹ آ جائے۔ ایک پوٹلی کو چھوٹے سے اپنے پرس میں رکھ لیں یا آپ لوگ الماری میں رکھ لیں یا تجوری میں رکھ لیں، دکان کے غلے میں رکھ لیں، جہاں پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رزق میں، پیسوں میں برکت آئے وہاں پر آپ یہ پوٹلی رکھ لیں۔ اچھا، ایک اور بات، آپ لوگ 3 4 5 پوٹلیاں یہی فوراً پورا عمل کر کے آپ بنا کے مختلف جگہوں پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ بار بار یہ روز یہ عمل کر کے ظہر کی نماز کے بعد مختلف پوٹلیاں بنا سکتے ہیں، 3 بنائیں، 4 بنائیں، 5 بنائیں، وہ آپ کی مرضی۔ آپ نے رکھ لی تو ایک گھر میں ایک بندہ بھی کر لے تو بھی کافی ہے۔ اگر گھر کے مختلف لوگ کرنا چاہیں گے عمل، جیسے بیوی نے کر لیا تو اس نے گھر میں تجوری میں رکھ لیا، شوہر نے کیا تو 1 مرتبہ یہ پوٹلی بنا کے اس نے اپنے پرس میں رکھ لیا، پورا عمل کر کے اپنی دکان کے غلے میں رکھ لیں، ماں نے کر لیا تو اس نے پرس میں رکھ لی، اور اس طرح آپ لوگ گھر کے مختلف لوگ یہ عمل کر کے پوٹلیاں بنا لیں اور پوٹلیاں بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ کو یہ عمل کر کے پوٹلی بنانی ہے اور جس ترتیب سے یہ چیز بتائی گئی ہے اسی ترتیب سے آپ نے اسی وظیفے کو کرنا ہے۔ اور پر شرط یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے کرتے ہیں، عمل
کام نہیں کرتے، جس طرح بتایا جاتا ہے اس طرح ہوتا نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ وظیفے کو یقین کے ساتھ نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ کا یقین اگر پختہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح پوٹلی بنا لیں تو کیسے برکت ہوگی، کیسے پیسے آئیں گے، تو پھر اس طرح وظیفہ عمل نہیں کرتا۔ اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے محبوب، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے محبوب، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیری گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کی نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے محبوب تیرا نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندگی رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹس میں ٹائپ کریں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔